السلام علیکم سامعین، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک مشکل وقت دسمبر 1705 میں مغلوں کے خلاف لڑائی کے دوران 40 سکھوں نے اپنے گرو گوبند سنگھ صاحب کو چھوڑنے کا انتخاب کیا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچے تو ایک سکھ خاتون بھاگ کور عرف مائی بھاگو نے انہیں شرمندہ کر کے رکھ دیا اور انہیں دوبارہ گرو صاحب کے پاس معافی مانگنے لے گئی اور وہیں سے آگے جنگ میں چلی گئی، جہاں مائی بھاگو کے علاوہ وہ تمام 40 سکھ لڑائی میں مارے گئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر مائی بھاگو کون تھی؟ تو ناظرین، جواب ملا کہ مائی بھاگو شاید سکھوں کی سب سے مشہور تاریخی خاتون ہے۔ مائی بھاگو کا پردادا سخی سرور کا پیروکار تھا، جو کہ ایک صوفیانہ پیر تھے، اور اس نے بعد میں اسلام قبول کر لیا، جبکہ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ اس نے سکھ مذہب اختیار کیا تھا۔ سید احمد المعروف سلطان سخی سرور، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کثرت کے ساتھ ہندو بھی ان کے معتقد تھے جو سلطانی کہلاتے تھے۔ مشرقی پنجاب بالخصوص جلندر ڈویژن کے اکثر زراعت پیشہ جٹ جو سکھ نہیں ہوئے سلطانی تھے۔ ضلع جلندر کے گیزیٹیئر میں لکھا ہے کہ اجمالی طور پر ہندو آبادی 2 حصوں میں تقسیم ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 گرو کے سکھ یعنی سکھ، اور دوسرے سلطانی جو ایک مسلمان پیر کے پیروکار تھے جسے سخی سلطان یا لکھ داتا بھی کہتے ہیں، اور زراعت پیشہ ہندوؤں میں سلطانیوں کی اکثریت ہے۔ اسی طرح ضلع لدھیانہ کے گیزیٹیئر میں بھی لکھا ہے کہ جٹ یہ عقائد پچھلے 300-400 سال سے اپنے ساتھ لائے۔ غالب خیال یہ ہے کہ سلطانی عقائد 15ویں اور 16ویں صدی کے درمیان میں مغربی پنجاب سے مشرقی پنجاب کی طرف پھیلنے شروع ہوئے، اور گرو گوبند سنگھ کے زمانے میں تقریباً سبھی جٹ سلطانی تھے، کیونکہ جو ہندو سکھ ہوئے وہ بھی سلطانیوں میں سے ہی تھے۔ اور اس وقت سلطانیوں کی سب سے بڑی رسم سخی سلطان کے مزار کی زیارت تھی، جو وسط فروری میں شروع ہوتی تھی، اور بھرائی اپنے اپنے علاقوں سے قافلوں کی صورت میں ڈیرہ غازی خان کی طرف نکلتے تھے۔ سکھوں کے عہد حکومت میں ملتان کے والی سکھ دیوان ساون مل نے اس زیارت پر پابندی لگانے کی کوشش کی اور تمام سلطانی ہندوؤں پر فی کا 100 روپے جرمانہ نافذ کرنا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان سلطانیوں کی تعداد میں مسلسل کمی ہونا شروع ہو گئی اور یہ لوگ زیادہ تر سکھ مذہب اختیار کر گئے۔ بہرحال مائی بھاگو کا پردادا، جو کہ ابو الخیر کے نام سے مشہور تھا، اس کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام بھائی لنگا اور دوسرے کا نام بھائی پیرو شاہ تھا، جو مائی بھاگو کا دادا تھا۔ ان دونوں بھائیوں نے 1580 کی دہائی میں سکھ مذہب اختیار کیا تھا۔ پیرو شاہ کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں، لیکن بھائی لنگا نے گرو ارجن صاحب اور گرو ہرگوبند صاحب کے درباروں میں خدمات انجام دیں۔ پھر آگے چل کر پیرو شاہ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا بھائی مالو، جو گرو ہرگوبند کی فوج میں شامل ہوا اور اس نے مغلوں کے خلاف کئی مہمات میں حصہ لیا۔ اور آگے بھائی مالو شاہ کے 4 بیٹے اور ایک بیٹی تھی، اور بیٹی کا نام بھاگ بھری تھا، جس کا مطلب ہے خوش قسمت یا خوش قسمتی سے بھرا ہوا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ نام ان خاندانوں میں زیادہ رکھا جاتا تھا جو جنوبی ایشیائی معاشرے میں لڑکی کے پیدا ہونے کو خوش قسمت سمجھتے تھے۔ بھاگ بھری پنجاب کے ضلع ماجھا میں امرتسر کے قریب جھبل کلاں گاؤں میں پیدا ہوئی۔ امرت قبول کرنے کے بعد بھاگ بھری کا نام بھاگ کور رکھا گیا، لیکن عام بول چال میں اسے مائی بھاگو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سامعین گرامی، مائی بھاگو کی پرورش ڈھلو جٹوں کے ایک عقیدت مند سکھ گھرانے میں ہوئی، جہاں اسے سکھوں کی بہادری اور روایات کے بارے میں ابتدا ہی سے بتایا گیا تھا۔ اسی وجہ سے بھاگ کور نے اپنی جوانی میں ہی گرو ارجن صاحب جی کی شہادت، گرو ہرگوبند صاحب جی کی جنگوں اور مغل ناانصافیوں کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کے گروؤں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں سن رکھا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مائی بھاگو اپنے خاندان کے ساتھ 2 بار گرو تیغ بہادر صاحب کے پاس گئی تھی، اور وہ سن 1699 میں اپنے والد کے ساتھ آنند پور صاحب بھی گئی۔ جب گرو گوبند سنگھ نے خالصہ تشکیل دیا تو یہیں اس نے اپنے خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ امرت کو قبول کیا۔ تاہم کچھ مورخین کا خیال ہے کہ گرو گوبند سنگھ نے مختصر کی جنگ کے بعد اسے امرت تحفے میں دی اور اس وقت اس کا نام بدل کر بھاگ کور رکھ دیا۔ سامعین، مائی بھاگو سن 1699 کی بیساکھی کے بعد آنند پور صاحب میں رہنا چاہتی تھی تاکہ جنگی فنون سیکھے اور ایک فوجی بنے، لیکن اس کے والد نے گھر واپس آنے پر اصرار کیا، جس کے بعد اپنے گھر میں ہی مائی بھاگو نے اپنے والد سے جنگ، تیر اندازی اور گھوڑ سواری کا فن سیکھا، جس کا مقصد گرو صاحب کی فوج میں شامل ہونا تھا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہمیشہ وہ ایک لمبا نیزہ اپنے ساتھ اٹھاتی تھی اور اسے اپنے گاؤں کے آس پاس کی جھاڑیوں کو ہدف بنا کر مشق کے لیے استعمال کرتی تھی۔ ناظرین، مائی بھاگو کی شادی امرتسر کے قریب پٹی گاؤں کے بھائی ندھان سنگھ سے ہوئی تھی، اگرچہ بعض مورخین نے اس بات کی تصدیق نہیں کی۔ بہرکیف ناظرین، سن 1700 کی دہائی کے اوائل میں آنند پور صاحب وزیر خان کے ماتحت مغلوں کی اتحادی افواج اور پہاڑی سرداروں کے ایک طویل محاصرے میں تھا۔
جس کی وجہ سے خالصہ کے انتظامات مکمل طور پر ختم ہو گئے تھے۔ اس دوران مغلوں نے اعلان عام کیا کہ جو کوئی بھی گرو گوبند سنگھ صاحب کی فوج کو چھوڑ کر شہر خالی کرے گا اسے امان دی جائے گی۔ لہٰذا اس اعلان کو سن کر 40 سکھوں کے ایک گروپ نے آنند پور صاحب چھوڑ کر گھر واپس جانے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے ایک دستاویز پر دستخط کیے جس میں لکھا تھا کہ وہ اب گرو گوبند سنگھ کے سکھ نہیں رہے اور وہ یہ دستاویز گرو گوبند جی کے حوالے کر کے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ ناظرین، مائی بھاگو کا شوہر اور اس کے 2 بھائی بھی اس گروپ میں شامل تھے۔ جب وہ لوگ اپنے گھر پہنچے تو ان کی واپسی پر مائی بھاگو کو یہ جان کر بہت صدمہ پہنچا کہ انہوں نے اپنے گرو جی کو چھوڑ دیا ہے۔ پھر مائی بھاگو نے لوٹ کر آنے والے ان تمام 40 افراد کو جمع کر کے ان کو خوب شرمندہ کیا۔ مائی بھاگو کا ساتھ دیتے ہوئے گاؤں کی دوسری عورتوں نے بھی اپنے پیٹھ پھیر کر آنے والے مردوں پر بزدلی اور ایمان کی کمی کے الزام لگانا شروع کر دیے اور بالآخر بھاگ کور نے ان 40 سکھوں کے اندر گرو صاحب کی محبت کو دوبارہ بھڑکا ہی ڈالا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ پھر مائی بھاگو نے عام مردانہ لباس پہنا اور اس دستے کی سربراہی کرتے ہوئے گرو صاحب سے معافی مانگنے کے لیے نکل پڑی۔ اس وقت گرو صاحب کھدرانہ فیروز پور یعنی موجودہ مختصر میں تھے۔ جب مائی بھاگو کا دستہ کھدرانہ پہنچا تو وہ مغل افواج کے خلاف جنگ میں گرو صاحب کے ساتھ شامل ہو گئے جو مختصر کی جنگ کے نام سے مشہور ہوئی، اور اسی لڑائی میں مائی بھاگو کے علاوہ وہ تمام 40 سکھ مارے گئے۔ گرو گوبند سنگھ جی نے ان گرے ہوئے سپاہیوں کا نام 40 مکتے یعنی 40 آزاد شدہ افراد رکھا۔ پھر یہیں پر گرو گوبند سنگھ جی نے ان شہید سکھوں کو آشیرواد دیا اور بدعوی کاغذ یعنی وہ دستاویز بھی پھاڑ دی اور ان سکھوں کے ساتھ دوبارہ تعلقات استوار کیے جنہوں نے انہیں چھوڑ دیا تھا۔ ناظرین گرامی، کچھ ذرائع کے مطابق مختصر کی جنگ کے بعد مائی بھاگو گرو گوبند سنگھ جی کی خاص محافظ کے طور پر ان کے ساتھ رہی اور بالآخر مائی بھاگو نے بہادر شاہ سے ملاقات کے لیے گرو گوبند سنگھ جی کے ساتھ جنوبی ہندوستان کا سفر کیا اور 1708 میں ناندیڑ مہاراشٹر میں گرو گوبند سنگھ جی کے قتل کے بعد مائی بھاگو جنواڑہ عرف جنواڈا کرناٹک میں جا کر آباد ہوئی اور وہیں سے اس نے مراقبہ کیا اور سکھ مذہب کا پیغام پھیلانا شروع کیا۔ بھاگ کور کی موت کے بعد اس کے گھر کو ایک مقدس مقام کے طور پر برقرار رکھا گیا تھا اور اس کے آخری انفرادی نگران گلاب راؤ نے اسے گرودوارا تپستان مائی بھاگو میں تبدیل کر دیا، جس کا مطلب ہے مائی بھاگو کے مراقبہ کی جگہ، اور فی الحال اس کی دیکھ بھال گرودوارا نانک جھیرا صاحب بیدر کے پاس ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوئی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور اردو شائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔